بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب خروج النساء الی البراز، یعنی عورتوں کا قضائے حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنا۔ حدیث نمبر 146۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب قضائے حاجت کے لیے باہر مناسے کی طرف جاتی تو رات کو نکلا کرتی تھیں، اور مناسے ایک وسیع میدان ہے، اور حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے۔ ایک رات عشاء کے وقت حضرت سودا بنت زمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی باہر گئیں، اور وہ لمبے قد کی تھیں، تو حضرت عمر نے ان کو پکار کر کہا، سودا، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے، کیونکہ وہ بہت چاہتے تھے کہ حجاب کے متعلق وحی نازل ہو۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حجاب کے حکم کے متعلق آیت نازل کی۔ اسی باب کی حدیث نمبر 147 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی ضرورت کے لیے باہر جاؤ۔ حشام نے کہا، یعنی قضائے حاجت کے لیے۔ ان احادیث کی تشریح میں لکھا ہے، امام بخاری اس باب میں 2 روایتیں لائے ہیں، تا پہلی روایت سے جو شبہ پیدا ہوتا ہے وہ دوسری سے دور ہو جائے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ آیَةَ الحجاب کے الفاظ سے یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ اسی وقت حجاب کا حکم نازل ہوا۔ ایسا نہیں۔ دوسری روایت جو زکریا بن یحییٰ کی ہے اور کتاب التفسیر میں تفصیل سے نقل کی گئی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، یعنی حجاب کا حکم ہونے کے بعد حضرت سودا باہر نکلیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، قد اذن ان تخرجن فی حاجاتکن، تو یہ آیات حجاب سے استنباط کرنے کے بعد فرمایا، یعنی حجاب ضروریات زندگی پورا کرنے میں روک نہیں، اور حضرت عمر کے تشدد کی تردید فرمائی۔ حضرت عمر کا حضرت سودا کو اس طرح ٹوکنا بھی بتلاتا ہے کہ حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے حضرت سودا کا رات کے وقت نکلنا بھی ناپسند کیا، مگر حضرت عمر اپنی اس رائے میں غلطی پر تھے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے پردے کے متعلق جو تشدد اختیار کر رکھا ہے وہ بھی شریعت اسلام کے منشا کے بالکل برخلاف ہے۔ فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم احجب نساءک، یہ بطور جملہ معترضہ کے ہے، یعنی حضرت عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیں۔ یہ ان کا مشورہ تھا۔ محض اپنے اس مشورے کی بنا پر رات کے وقت آپ کی بیویوں کو نکلنے سے منع کرنا، یہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی سے بالکل بعید تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے پر عمل نہیں کرتے تھے تو ہرگز باور نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت عمر نے خام خواہ آپ کی بیوی کو حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے روکا ہو۔ اس لیے زکریا کی روایت واضح اور معقول ہے۔ دونوں روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلی روایت میں ایک جملہ معترضہ ہے جو پہلے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ احکام کے جاری کرنے میں انبیاء علیہم السلام حد درجہ احتیاط و ادب سے کام لیتے ہیں، اپنی طرف سے وہ کوئی حکم نہیں دیتے۔ باوجود حضرت عمر کے توجہ دلانے کے، آپ نے عورتوں کو اس وقت تک پردہ کرنے کے لیے نہیں کہا جب تک کہ آپ کو وحی الہی نہیں ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔